صاحب بہترین غضب کے عالم ہیں. میں آپ یہاں پر بھی یقیناً پڑھے لکھے حضرات بھی موجود مجھے نظر بھی آ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ نے بخاری شریف کی یہ حدیث شریف نہیں پڑھی. بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے جانتے ہیں آپ میرے کلیجے کے ٹکڑوں؟ فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے یا عورت کی طرف، اس کو وہ پا لے گا، دنیا کو یا عورت کو. اور یہ کب یہ حدیث شریف حضور نے بیان فرمائی؟ جب لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے. مکے سے ہجرت کر کے کہاں جانے لگے؟ اونچا بولو. مکے سے نکلے مدینے تو کہنے لگے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو بیت اللہ تو مکے میں ہے. اور نہیں سمجھ آئیے تو میرے کو نہ میں چڑیاں گلا پوچھو. بیت آدھے نے عربی بچ گھر نو بایا تا یب یہ تو با تا یبی تو اج وفیج آئی ہے پترو. با تا یبی تو بیتن بایا تا یب یہ تو. اے بیت کا مطلب ہے گھر جس میں گزاری جائے رات. ایک ہوتا ہے دار، اس کو بھی گھر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیت. تو بیت اللہ تو کعبے میں ہے. تو کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ ہے ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت کرے گا. سوال ہے اس فقیر کم تر کا کہ بیت اللہ اگر مکے میں ہے تو اللہ کی طرف مدینہ کیوں کہا اور فرمایا تم لے اور چلے ہو میں نے معبود تو وقت نہ سمجھنا کیا مصطفیٰ ملے گا بھائی خدا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک. اسی لیے حضور کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. دب کے بولو حضور کی عزت سب سے، اونچا بولو حضور کی عزت سب سے، حضور کی ناموس سب سے، حضور کا احترام سب سے، حضور کی تعظیم سب سے. حضور کو خدا نہیں کہیں گے مگر جدا بھی نہیں کہیں گے. بولو یہ تب سمجھ آئے کہ جب کوئی احمد رضا ملے. یہ جب سمجھ آئے کوئی سردار احمد خان صاحب جیسا مرد کلندر ملے جس نے ظاہری نمبری پڑھا ہو اور اس کو پان لگی ہوئی ہو باطنی نگاہ کی نہیں. اللہ دی عزت کی قسم ہے کہ قبلہ محدث اعظم پاکستان حضور سردار احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بارے میں ایک گل سنی کہ وہ جدوں نے گل کی تھی نا ایک بندے نے، اور مولوی جڑا لاہوری سی، لاہوری آنا ہوتا نہیں لیندے چونکہ نام بہت پاک ہے. تو وہ اس پلیت کی نسبت پلیت بھی گل کر رہے ہیں میں حالی لاہوری کہہ دیں گے کیوں حضور کریم نا ہاں تو اور کوئی لاہوری نہ سن لے اپنی طرف نہ کھچ لینا. اور لاہوری جو ہے اس نے کہا داتا صاحب یہاں ہے ہی نہیں. اس نے کہا داتا صاحب کی قبر ہی یہ نہیں. اے لاہورے نے اونچی داتا 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 کر دیں اتنے تو خبریں کون دبے ہے. جتنے سربناز پڑے ہوئے ملک میں اور کوئی نہیں تھے. ادھر میں تک کی گل کرتا ہوں اور سربناز پڑے ہوئے کوئی نہیں تھے. پر اتنے خالی تارا بھائی ید نے بولی گل نہیں، داغل ید ہولو کی بات نہیں.
حالی ناصر ینصر نہیں تھا پڑھنا بلکہ نصرت کرنی تھی. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں ناظر ینظر نہیں بلکہ دکھانا تھا. خالی باب نہیں تھا پڑھنا، باب کھلوانا تھا. عربی کا باب پڑھنا ہو رہے تو باب کھلوانا ہو رہے. بڑے کتے بھونکنے والے جب وہ کتا بھونکا، بڑے علماء کرام موجود ہیں، سب کی عظمتوں کو سلام ہے، پر آپ کی اس کو مستی میں گمی ہوئی مٹی فیصلہ آباد کی، اس میں سے ایک مرد حق، مرد درویش، مرد کلندر، عارف باللہ، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ، جناب الرسول سرکار احمد خان اٹھا اور کہنے لگے آؤ لہور میں آتا ہوں، تو بھی آ. جب میں سلام کرا داتا جی آج کر کے میں جواب نہ دے ون تے ہاتھ نہ ملاون تے تو سچا جے ملا دے ون تے ستارا سچا. اور سمجھ آئی کہ کتاب میں جناب میں فرق کیا ہے. واہ بابا جی سلامت رہو. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ پھر جناب والوں سے پوچھے مقام حضور کا کیا ہے. جناب والوں سے پوچھے. اترو تقریر سارے ہی کر دیں، سارے کر دیں تقریر. میں بھی کرتا ہوں، تسی بھی کرتے ہو، علماء بھی کر دیں تقریر کر دیں. پر پترو جڑا ہے جناب والا سلسلہ ہے نا، یہ کسے کسے دے ہاتھ یہ من جاؤ میری گل، یہ کسے کسے دے ہاتھ کھچے. مقررین بہت ہیں پر جنابی ٹوٹ کو. جنابی مثلا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں اور غور کریں. یہ حضرت محدث اعظم پاکستان جنابی ہے. یہ کیا ہے؟ جنابی ہے. اشرف علی تھانوی کتابی ہے. میرا کتابی ہونا اور بات ہے، جنابی ہونا اور بات ہے. واہ بابا جی واہ. چلو جو سمجھ آؤں ہے جنا جنابی ہو. کیا بات. تقریر سارے کر دیں میں گھر پہ کرتے سا. مثال کے طور پر کسی بھی مولوی کا پتر یہ کہہ دے کہ کدوں ٹھیک نہیں، تو مولوی ہوتی توڑ لا دے گا؟ نہیں لائے گا. پر جنابیاں دی حالت پتروں کی ہے. انہوں پتہ ہے عزت رسول کیا ہے، انہوں پتہ ہے عظمت رسول کیا ہے. جبھی تو لاکھوں میں سے کوئی خادم حسین اٹھ کے نکلتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 بابا کی عمارت ایک باری ہاتھ چکے بولو تاجدار ختم نبوت. پیچھے بیٹھے ہو جڑے ہو جے کدی ہاتھ حضور واسطے نہیں جے اٹھتے بڑھ دیو آج جا کے کہہ دیو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ جنابی ہے، یہ جنابی ہونا اور بات ہے. خدا کی عزت کی قسم وہ تو اپنی وہ حضور کی عظمت کو جانتے ہیں، تم اور میں حضور کا نام جانتے ہیں. جنابی حضور کو دیکھتی ہے، ان کی نگاہ میں حضور کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں. حضرت عبدالغفار کوسی اور انہیں عبد القادر بھی کہتے ہیں، ذہن میں رکھنا. غوث پاک نہیں، ایک اور بندہ حضرت عبدالغفار کوسی کا کینچی اللہ سواد اگے کوسی. حضرت عبدالغفار کوسی آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کدو اگے رکھے ہے،
تو پتر جو ہے نا جی وہ کہتا ہے آپ نے فرمایا پترا کھا رغبت نال یہ سونے نو سائی نو جانے جانا نو دل پر نو دلدار نو یہ مٹھے منٹار نو خدا دے جان نو یہ بڑی چنگی لگ رہی ہے سبزی دیکھا پتر دے منہ وچوں نکل گیا یہ تو کوئی چنگی سبزی نہیں ایک دم اٹھے اور نصیحت نہیں شروع کی تھی چکی تلوار ایک ہی مار کے گردن کٹ دیتی اور کہا جو نبی کی پسند کو نہ پسند ہے وہ پتر بھی قبول نہیں ہے اور کہہ دو تاجدار ختم نبوت 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 اور گل اگلی سنو اگلی گل سنو گے اگلی گل چڑھ کے جان گے پتر دی توڑ لا دیتی توڑ لا دیتی صرف ایک گل نہیں سن سکے کہ پتر نے کہا کہ کوئی چنگی سبزی ہے جب گردن اتاری نا پتر نے کہا مر اور آپ نے کہا وہ پتر بھی نہیں چاہیے جڑا اس سبزی نو چنگا نہ سمجھے جڑا سونا چنگا جن سمجھے ایک گل جنہوں کی تھی قسم پروردگار عالم کی کسی شخص نے بعد میں پوچھا عبدالغفار کوسی سے کہ پتر کی توڑ لا دیتی ہے سمجھا لے دے تو آپ نے فرمایا جڑا حضور کے گستاخ نو سمجھاوے میرے نزدیک گستاخی سن کے جڑا سمجھانا شروع کر دے او دے ایمان وچ بھی خلل ہے جدوں گستاخی ثابت ہو جائے پھر سمجھانا بھی نہیں چاہیے توڑ لا کے اور پہلے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اجے بھی گل جڑی میں کرنا چاہتا وہ نہیں ہوئی ہن سنو آپ نے فرمایا تم مینوں اے نصیحت دے رہے ہیں ہمیں سمجھاواں پتر نو اے نصیحت دینا ہے تو سن جب میں نے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی شارت کٹی تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کھڑے ہوئے خدا کی قسم مصطفیٰ کھڑے ہوئے مجھے سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا یا اللہ اس سینے نو ایجا روشن کر کہ 14ویں تے 14ویں نہ ہوئے اے دل وچ میری اتنی محبت ہے اور کیا وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد عزت حضور کی ہے عزتیں کس کی ہے رب کے بولو کس کی ہے یہ جنابی لوگوں کو پتا ہے کتابیوں کو نہیں اور کتابی بھی وہی قوم کا ہے جس کا کسی جنابی سے تعلق ہو اگر کتابی جنابی نہ ہو تو وہابی ہوتا ہے اگر کتابی جنابی نہ ہو تو وہابی ہوتا ہے اور خدا کی عزت و ناموس کی قسم اگر کتابی جنابی بن جائے تو وہابی ہوتا ہے حضور کو جانے حضور کو مانے جس کو جو ملتا ہے حضور دیتے ہیں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہی عقیدہ رکھے رات بہت ہو گئی ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جس کو جو ملتا ہے کون دیتا ہے اللہ حضور کو دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے پر ہمیں نہیں اترا نانا اللہ دیتا ہے حضور کو حضور ہمیں دیتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا عقیدہ وہی چلے گا جو بریلی والے نے بیان کر دیا حالانکہ بریلوی فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے دلاتے یہ ہے اللہ حضور کو دیتا ہے پھر حضور دلاتے ہیں اللہ سے ادھر دے دو ادھر دے دو سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی آنکھ نہیں دلائی
کوئی نہیں دلائی گنجے نو وال نہیں دیتے. ایک صحابی جنگل میں حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں تو رات اندھیری سی تو دور تک انہیں جناب سامان اپنا اتار دیتا. حضور دی برکات بھی حضور نے فرمایا چلو اتنے نہیں رکنا کے چلیے. انہیں کہا سرکار کافی دور کافی فاصلے تے سفر سامان اتار دیتا ہے اپنا تو ہوں جاواں گے تو نیرا بھی چوکھا ہو گیا تو نظر کنوں آنا ہے سامان سارا اٹھا تے پھر مڑ کے لدنا ہے تو پھر خچراں تے لدنا ہے تو پھر وہ گھوڑیاں تے لدنا ہے. حضور مسکرا پہ فرمایا تو چاننا چاہیے فرمایا تو چاننا چاہیے. ایک بہنوں نے آگے اور آگے آؤ ایک صحابی نے آگے کیتا ہے میرے تکنا اے ہینج آگے آیا تو حضور نے فرمایا ہینج کر. انہیں ہینج کیتا تو حضور نے ہینج انگلی پکڑ کے کیا چل روشن ہو جنہوں لگی چنگی گل آخو سبحان فرمایا چل روشن ہو انگلی روشن ہو گئی. صحابہ نو فرمایا چلو یہ پیچھے پیچھے اصل انگلی روشن کر دیتی ہے جو شہر تکنی گے روشنی میں تک کے آ جاؤ. بعد میں مڑ کے آئے سوار لاد کے پھر جب مدینے پہنچے ایک ایک کو مدینے میں بتانے لگے انگلی روشن ہو گئی تو پھر اسی میرے بچ چانن پایا تو پھر سامان بدلا پھر حضور کو آئے تو مدینے دی عورتوں کے بچے آ کر انگلی روشن ہو گئی انگلی تو میرے کو دس ہاں تسی تعجب کیوں کرتے ہو گل کوئی انگلی تھی تو نہیں نہ گل تے ساری بس یا نبی میں صرف اتنا بات کہوں گا اپنا عقیدہ یہ رکھو. تقریر بہت ہو گئی یہ 100 گلا کرا تو ایک بھی نہ سمجھ آوے کوئی فائدہ نہیں. ایک ہی سمجھو انہیں مانا اچھا بولو انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے. اگر حضور کو جانو گے حضور پہ مانو گے پترو حضور لجپال نے چلے ہو تساں 10 باری درود پڑھ لو قسم قرآن شریف دی بڑا فاطمہ ایمان تے اسی اور میرے تے جتنے فتوے لانے کسے لا دے میری جتی نو بھی پرواہ نہیں. یہ قسمیں کھاتا ہے اور قسمیں تیرے پیو تے کھانا قسمیں جب یار کی بات آتی ہے خدا کی تو پھر قسم کھا کے کہتے ہیں سرکار جیسا کوئی نہیں ہے. حضور نے حسن سلامت رہو سلامت رہو. میں کہڑی شے یار میں تے گلیاں دا پورا روڑا میں تو ناقص کر بندہ پر مولا علی دی سنو جڑا بابے مدینہ تو العلم ہے. ہن میں سارے 10 نال کے دسو مولا علی جی نال دا خطیب ہے کوئی اے جڑی یہ نہ کلی سرکار ہے وہ بولنا ہے جی خطیب کوئی ہے کوئی مولا علی دے نال دا خطیب تے صحابہ وچ بھی بلے بلے حضرت ابوبکر صدیق دے یار عمر پاک دے یار عثمان غنی دے دلدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دا قرار تے حیدر کرار جن کے لیے جو کچھ اعلیٰ حضرت علی پاک دا نام ہی کھل کے سنیا کرو. میں وہ گل مولا علی کرنے لگا بھی قسم چکی نے لیکن پہلے سنان لگا کہ تمہیں یہ نہ خطرہ پایا جائے. اے محرم نہیں گزریا پیچھے میں تن کے والے بیٹھے ذکر کیتا تو کئی چور 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 دیکھنا دیکھنا نہ ہو میں کہ لاکھ دی لعنت ہے وہ کیویں رب سے پلے جا سکتا ہے جے گلے میں پٹا احمد رضا بریلوی دا لیکن ہم خارجی بھی نہیں ہیں جی یہ بات ہے ہم اعلیٰ حضرت بریلوی کے مننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حیدر میں آدھا میں پہلے حیدر ملونا کتی دیا پتلا تو مولا علی کا گانا سن سکتا ہے اسے کوڑی ماؤ دیا پترا سن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں حیدر حیدر فارسی میں جدو کہہ جائے نا اے حیدر تو فارسی میں کہتے ہیں حیدرہ کیا کہتے ہیں حیدرہ حیدرہ اجدر درہ درغام حائل منظرہ
واہ بابا جی واہ سلامت رہو ذات دی کوڑ کلی شتیروں نو جپے ہائے ہائے ایدہ مانا نے پہلے کرو نا فرماتے ہیں حیدرہ اجدر درہ درغام حائل منظر شہر عرفان رادرہ روشن درہ امداد اور دب کے بولو امداد کن اچھا بولو امداد کن یاری امداد کن یا مرتضی امداد کن یا شد اللہ امداد کن ہے تو حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے فرماتے ہیں حیدرہ اجدر درہ درغام حائل منظرہ شہر عرفان رادرہ شہر عرفان اور انہوں میں ہاتھ پڑھ لے تو پرشانت نہ ہو گیا یہ پتروں جیدہ ہاتھ میں پڑھے ہیں اسے تو مرتضی دی برکات یہ میں تو دس دے ہوں اور ایک دم ناراض نہ ہو جائے گا یہ دیتے بھی بڑے تبصرے ہوں گے یہ ہینج کر دیا تقریرہ میں ہینج کر جاؤ تو انہوں کیا تکلیف ہے تسی جڑی چیز چاہتے ہو وہ ہونی کوئی نہیں ہاں جڑی تکلیف ہے سب ساری پتہ ہے پر ایسا تھوڑا ذکر کیوں کریے سرکار تک تسی چاہتے ہو بھی تھوڑے نال نہیں لینے حیدرہ حیدر بولے جی حیدرہ اے ہاتھ چک کے بولو تو کیمرہ پھیرے کیمرہ تو علم بڑے دور تک جائے ہاتھ چک کے بولو حیدرہ جانا کی تو بات ہے بات ہی ساری جانے جانا کی جانے جانا نہیں تو کچھ نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرماتے ہیں بس یہ بارک اللہ تسا گل سننا نا پھر تسا آنا شروع ہو جائے تو پیسے دی لوڑ نہیں محبتوں دی لوڑ ہے یہ تہاڈیاں جتیاں دا صدقہ میں نے بہت دیتے ہیں مالک بس تسی گل قسمیں او بھائی قسمیں ہم قسمیں کھاتے ہیں جب سرکار کے وصل کی بات آتی ہم سے پوچھتا ہے سرکار پھر ہم کہتے ہیں 30 پاروں کی قسم غلاف کعبہ کی قسم اللہ کے عرش کی قسم خدا کی توحید کی قسم اس کی وحدانیت کی قسم صدیق کے صدق کی قسم عمر کی عدالت کی قسم عثمان کے حیات کی قسم مرتضیٰ کی طاقت کی قسم حسن کے حسین کی قسم حسین اجدر درہ درغام حائل منظرہ شہر عرفان رادرہ روشن درہ امداد کن دیگ مادم زیگم اے اللہ حضرت کلام یاد کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ زیگم غیزوگم زیگم فتر رازم پہلوان حق امیر دا فتح
لفظ تے فرما اللہ کی قسم ہے لفظ پڑھ دو میری آنکھوں کے سامنے انج لگتا جی میں مولا علی پہلوان امیر لافتہ امداد کھل سمجھ آئی ہے نہیں چلو پھر کہ نہیں تو سنا سا سارا کلام اتنی گل ذہن چ رکھو جدو مولا پاک نو پوچھا گیا نا مولا پاک نو پوچھا گیا دسو نا تسا تو ویکھیے سن نہ جانے جانا کوے دے اندر وڈی مسجد تے وڈا ممبر تو اوتے ایک وڈا سارا شیر اللہ واہ جنے ایک نے پوچھا حضور کیسے ہیں تسا تو چہرہ ڈٹھا ہے تو ویکھ دسو تے صحیح حضور دا چہرہ کی ہو جائے تو قسم خدا دی باب مدینہ العلم ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا گلا کرنے نا آپ نے فرمایا میں قسم چاہتا ہوں اللہ پاک دی فرمایا میں رب دی قسم چو کے آدھا ہوں میں نے مصطفیٰ پاک جیسا نہ پہلوں میں دیکھا ہے نہ پچھلوں میں دیکھا نہ حضور جیسا پہلوں میں نہ حضور جیسا تو ہم بھی حضور کے حسن کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے خدا کی عزت کی قسم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما مسستو فرمایا میں کدی سونگی نہیں نہ چھوئی نہیں میں کدی چھوئی نہیں کوئی نرم چیز ما مسستو دیباجتم ولا حریرم الین من کف رسول اللہ حضرت فرماتے ہیں انس بن مالکوں میں وڈے وڈے شام دے تے ایران دے تے بڑے بڑے ملکاں دے ریشم آئے حضور نو تحفہ صحابی دیندے سن تے حضور فرماتے سن انس پترا چک تے غریباں چ ونڈ تے میں ہاتھ لا کے تکدا سا بڑے بڑے ریشم دیکھے دیباج حریر دیکھے تے جدوں میں انہاں ہاتھ لا کے مڑ کے آواں نا تے سائیں آکھے اورا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینی تو جدو میں حضور کی تلی نو ہاتھ لاوا تو ریشم سارا دماغ چ اتر جائے یہ جی نرمی تو روح زمین میں ریشم چ نہیں چلی مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں ایک باری تو اوپر بولے تیرے جہاں اولیاء سے